Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most merciful and mighty, praise be to the Lord of the world. Today our topic about the solving of biological problem, how we can solve the biological problem. This is the topic of 9th class second chapter, and this topic we will be discuss inshallah about the step how we can solve the biological problem, and we will be discuss about this step. The step first is recognition and biological problem, the second in observation, the third in hypothesis, the fourth is detection, and the fifth is experiment, and the last the conclusion and reporting. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سالونگ آف بایولوجیکل پرابلم ہے. اس میں ہم پڑھیں گے کہ یہ بایولوجیکل جو پرابلم ہوتا ہے یہ کس طرح سالو ہوتا ہے, یہ کس طرح بایولوجیکل کی پرابلم جو ہے یہ کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ کی وجہ سے یہ سالو ہوتا ہے بایولوجیکل میتھڈ کے ذریعے. یہ بایولوجیکل پرابلم ہمارے پاس کوئی بھی ہو سکتے ہیں, جس طرح کہ ہمارے پاس لنگ کینسر بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے پاس ملیریا بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے پاس جو ہے ہارٹ فیل بھی ہو سکتے ہیں. اینی جو ہے پرابلم وی کین فیس بائی دس اسٹیپ وی ول بی solve the biological problem with easily. We will be solve the biological problem very easily by these following step. We will discuss all of these following step. Okay, سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ biological problem ہے کیا. What is the biological problem? biological problem جو ہے یہ ایک جو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ فیوچر ہے biological and other science and the problem. یعنی biological problem ہم اس کو کہتے ہیں جب ایک جو ہے ایک چیز میں کوئی پرابلم آ جائے اور اس کو ہم آبزرویشن بائی دا ہیلپ آبزرویشن کے ذریعے ہم اس کو اینڈ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہم اس کو حل کرتے ہیں. تو یہ ایک سائنٹیفک میتھڈ, یعنی جب کوئی پرابلم ہمارے پاس آ جائے بایولوجیکل پرابلم ہم اس کو آبزرویشن اور اس کو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے یعنی حل کرتے ہیں, اس کا سلوشن نکالتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ, اس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ. میں نے ادھر ڈیفینیشن لکھا ہے, دا موسٹ امپورٹنٹ فیوچر آف بایولوجی, the most important feature of biology and other science. Okay, and the problem solving by the help of observation. یعنی ہم پرابلم کو سالو کرتے ہیں کس کی وجہ سے, by the help of observation, experiment called scientific method. یعنی جب کوئی biological problem ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو observation اور اس کو experiment کے ذریعے سالو کر دیتے ہیں. اس کے ذریعے ہم سالو کرتے ہیں by the help of what observation and experiment. ہم اس کو scientific method کہتے ہیں. یہ کچھ scientific method جو ہے biological problem سالو کرنے کے لیے کچھ نیچے دیے گئے ہیں. ہم اس کو one by one پڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ biological problem کو سالو کرنے میں مدد کرتے ہیں. نمبر فرسٹ, ریکگنائزیشن آف biological problem. یعنی سب سے پہلے ہم نے ریکگنائز کرنا ہے, اخذ کرنا ہے کس چیز کو, یعنی biological problem ہے کیا. ہمارے پاس ایک biological problem ہے, یعنی سب سے پہلے ہم نے اس biological problem کے بارے میں جانا پڑے گا کہ یہ ہے کیا. سب سے پہلے اس problem کو جانا پڑے گا. یعنی recognition of the biological problem begin with the formulation of a question related to the problem. یعنی ہمیں اس پرابلم کے بارے میں جانا پڑے گا, اس پرابلم کے بارے ہم نے کوشچن کرنا پڑے گا, کوشچن کے ساتھ ریلیٹڈ ہونا پڑے گا کہ یہ پرابلم ہے کیا. فار ایگزامپل ہمارے پاس لنگ کینسر ہے, ہم نے پہلے اس کے بارے میں جاننا پڑے گا کہ یہ کون سا پرابلم ہے, اس ہیومن کے بارے میں پرابلم کیا ہے. ہم نے جان لیا کہ لنگ کینسر ہے. اس کے بعد ہم اس کی آبزرویشن کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ایگزامپل سے یہ لکھ سکتے ہیں کہ ایک پلانٹ ہے جو ہے وہ اس کا لیف جو ہے یہ دن بدن خراب ہو جاتا ہے. ہم نے اس کا ریکگنائزیشن یعنی بایولوجیکل پرابلم ہم نے لے لیا یہ کہ یہ دن بدن اس کا کیا خراب ہو رہا ہے, پلانٹ کا لیف خراب ہو رہا ہے. اب اس پر ہم آبزرویشن کریں گے. جس طرح کہ ہمارے پاس لنگ کینسر ہے, لنگ کینسر ہم نے یہ
اخذ کیا، ریگنائزیشن کیا بایولوجیکل پرابلم کو کہ لنگ کینسر ہے. اس کے بعد ہم اس پر آبزرویشن کریں گے کہ اس کا آبزرویشن کر کے اس کا پھر آگے کیا اسٹیپ ہوگا. اوکے، آبزرویشن اینڈ پریویس ریسرچ. آبزرویشن میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آفٹر دا ریگنائزیشن دا بایولوجیکل پرابلم، یعنی بایولوجیکل پرابلم کی ریگنائزیشن کے بعد، بایولوجیکل پرابلم کو اخذ کرنے کے بعد the biologist make observation which can help him in the finding and solution a solution. اوکے، جب ریگنائزیشن ہو گیا کس چیز کی؟ ایک بایولوجیکل پرابلم کی، فار ایگزامپل لنگ کینسر کی. جب لنگ کینسر کی ریگنائزیشن ہو گیا کہ یہ ہیومن کی باڈی میں لنگ کینسر ہے، اوکے، پھر اس کی آبزرویشن کیا. آبزرویشن سے ہمیں کیا جو ہے فائدہ ہوگا؟ جب ہم اس کی آبزرویشن کریں گے تو ایک بایولوجسٹ جب اس کی آبزرویشن کریں گے تو اس کی یہ آبزرویشن سے کیا کریں گے؟ بائی دا ہیلپ آف آبزرویشن کی یہ اس کی فائنڈنگ سولوشن، یعنی اس کا سولوشن نکالے گا. کس چیز کی؟ اس کی آفٹر دا بایولوجیکل ریگنائزیشن، آفٹر دا بایولوجیکل پرابلم جب اخذ ہوگا اس کے بعد وہ آبزرویشن کرے گا. آبزرویشن کی مدد سے وہ اس کا سولوشن جو ہے وہ فائنڈ کرے گا کہ اس کا یہ سولوشن ہے. تھرڈ نمبر ایک ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس مینس اس کا نالجبل ہونا، کہ اس علم آنا. وزڈم، ہائپوتھیسس مینس وزڈم، کہ کس طرح اس کی علم ہو گیا کہ یہ اس طرح ایک لنگ کینسر ہے، یہ اس کے آبزرویشن کے بعد. اوکے، دا بایولوجسٹ کیا کرے گا؟ بایولوجسٹ اس کے آبزرویشن کے بعد بایولوجسٹ یوز دا آبزرویشن. ہائپوتھیسس میں بایولوجسٹ آبزرویشن کو یوز کرے گا ٹو ڈیولپ اے پاسبل آنسر، یعنی ایک ایسا جواب وہ بنائے گا کہ یہ جواب پاسبل ہوگا. کس چیز کے لیے؟ ٹو اے بایولوجیکل پرابلم سچ ٹینٹیٹیو آنسر کالڈ ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس کیا ہے؟ ہائپوتھیسس جب بایولوجسٹ نے آبزرویشن کیا تو اس کے بعد آبزرویشن کر کے اس نے ایک سولوشن فائنڈ کیا. سولوشن فائنڈ ہو گیا تو اس نے اس کے بعد ہائپوتھیسس کا عمل کیا. ہائپوتھیسس مینس وزڈم، ایک نالج ہونا. جب بایولوجسٹ نے آبزرویشن کو یوز کیا، آبزرویشن یوز کرنے کے بعد اس نے ایک آنسر ڈیولپ کیا، پاسبل آنسر ڈیولپ کیا کہ اس کے لیے یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ بایولوجسٹ جو ہے آنسر ڈیولپ کیا، پاسبل آنسر ڈیولپ کس چیز کے؟ بایولوجیکل پرابلم کے لیے. سچ یعنی ایک ٹینٹیٹیو آنسر، یعنی ایک مختصر آنسر، ایک پاسبل آنسر، انفارمیٹیو آنسر جو ہے اس کو ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں، ایک وزڈم کو، علم کو. پھر کیا ہوگا؟ میک مور دین ون فار اے سنگل پرابلم سو دین دا ٹرو ون کین بی سلیکٹڈ. یعنی یہ بایولوجسٹ جو ہے نا، یہ بایولوجسٹ یہ مور دین ون ہائپوتھیسس جو ہے وہ اس کو فائنڈ کرے گا. فار اے سمپل پرابلم کے لیے مور دین ون ہائپوتھیسس جو ہے وہ اس کو کرے گا، بنائے گا. اس کے بعد جو ہے یعنی علم ڈفرینٹ ٹائپ آف وہ جو ہے نالج اس کے بارے میں اسٹڈی کرے گا. اس کے بعد وہ یہ کہے گا کہ اس سے یہ بھی معلوم کر سکتے کہ کون سا ہائپوتھیسس صحیح ہے اور کون سا جو ہے غلط ہے. پھر جو صحیح ہے وہ اس کو سلیکٹ کرے گا کہ اس کے بارے میں یہ علم ہے. ہمیں علم آ گیا آبزرویشن کے بعد، آبزرویشن اپلائی کر کے ایک یعنی جو ہے ایک پاسبل آنسر ملا. اس کے بعد وہ پھر جو کرے گا کہ جو ہائپوتھیسس اچھا ہوگا، ٹرو ہوگا، وہ اس کو سلیکٹ کرے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیڈکشن. ڈیڈکشن مینس کیا ہے؟ یہ ایک لاجیکل کنسیکوینس ہے. ڈیڈکشن مینس لاجیکل جو ہے پوائنٹ ہے کس کی؟ ہائپوتھیسس کے لیے، ایک بایولوجیکل پرابلم کے لیے اس کی ہائپوتھیسس یوز کرنے کے لیے. یہ 4 نمبر ہمارے پاس جو ہے ڈیڈکشن. ڈیڈکشن میں کیا ہوگا؟ ڈیڈکشن جو ہے یہ ڈیڈکشن، واٹ از ڈیڈکشن؟ ڈیڈکشن ایک لاجیکل آنسر کو کہتے ہیں. ڈیڈکشن اور دا لاجیکل کنسیکوینس، یہ ایک لاجیکل کنسیکوینس ہے کس کے بارے میں؟ آف ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس کے لاجیکل کنسیکوینس ہے. ڈیٹیکشن ہیلپ دا بایولوجسٹ ٹو ڈو ایکسپیریمنٹ. یہ ڈیٹیکشن جو ہے یہ بایولوجسٹ کو ایکسپیریمنٹ کرنے میں مدد دے گا. یہ ڈیٹیکشن جو ہے یہ ایک لاجیکل آنسر ہے، لاجیکل کنسیکوینس ہے. لاجیکل کنسیکوینس مینس انفارمیشن ہے، ایک لاجیکل انفارمیشن ہے کہ یہ ڈیٹیکشن جو ہے بایولوجسٹ کو ایکسپیریمنٹ کرنے میں ہیلپ دے گا. دا ناٹ دا لیسٹ، دا 5 نمبر ایکسپیریمنٹ. جب اس نے
پرابلم کو ریکگنائزیشن کیا، اس کے بعد اس نے آبزرویشن کیا، آبزرویشن کے بعد نے ہائپوتھیسس کیا، ہائپوتھیسس کے بعد اس نے جو ہے ڈیڈکشن کیا، یعنی ایک انفارمیشن جو ہے لاجک دیا، اس کے بعد اس نے ایکسپیریمنٹ کیا اس پہ ایکسپیریمنٹ کس طرح کیا. موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ آف بایولوجیکل میتھڈ از کالڈ ایکسپیریمنٹ. یعنی ایکسپیریمنٹ جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کس چیز کی، بایولوجیکل میتھڈ کے، ایک بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. بایولوجسٹ یہ ایک پرفارم دے گا ایکسپیریمنٹ کو، یہ ایکسپیریمنٹ کرے گا کس چیز پہ، ہائپوتھیسس پہ اور چیک دا ڈیٹیکشن. یہ ایک ایکسپیریمنٹ کرے گا اپنی جو ہے ہائپوتھیسس اور ڈیٹیکشن پہ، کہ ایک لاجیکل انفارمیشن جو اس کے پاس تھا اس کے بارے میں یہ ایک ایکسپیریمنٹ کرے گا. تھرو دا ایکسپیریمنٹ ہی فائنڈ دا فالس اینڈ ٹرو ہائپوتھیسس. دیکھو جب ڈیٹیکشن اس نے کس کے لیے کیا، ڈیٹیکشن اس نے ہائپوتھیسس لاجیکل انفارمیشن کے لیے کیا تھا. ہائپوتھیسس پہ جو بایولوجسٹ یعنی ڈیٹیکشن جو اس کی ایک بایولوجسٹ ایکسپیریمنٹ کے لیے اس نے کیا تھا، بایولوجیکل ایکسپیریمنٹ کو ہیلپ دینے کے لیے. اس کے بعد اس نے ایکسپیریمنٹ کیا، ایکسپیریمنٹ جو ہے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے بایولوجیکل میتھڈ کے. اس کے بعد بایولوجسٹ جو ہے یہ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے یہ ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم دے گا. ایکسپیریمنٹ کو یہ ایکسپیریمنٹ پرفارم دے گا. ایکسپیریمنٹ پرفارم کس کے لیے دے گا، یعنی ہائپوتھیسس کے لیے. کیوں دے گا، کیونکہ یہ چیک کرے گا کہ ہائپوتھیسس میں جو ڈیٹیکشن اور ہائپوتھیسس کو یہ چیک کرے گا کہ کون سا ہائپوتھیسس، یعنی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے یہ یعنی فائنڈ دا ٹرو اینڈ فالس ہائپوتھیسس جو ہے اس کو فائنڈ کرے گا. یعنی یہ فائنڈ کرے گا ایکسپیریمنٹ کے ذریعے کہ یار یہ جو ہائپوتھیسس ہے یہ صحیح ہے اور یہ ہائپوتھیسس غلط ہے. اینڈ دا لاسٹ 6 نمبر، جب اس نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ یہ اس طرح تھا، اینڈ دا لاسٹ جو ہے کنکلوژن اینڈ رپورٹنگ. یہ ایک اپنا ریسرچ پبلش کرے گا، کیونکہ یہ سارے دنیا کے لوگ دیکھیں گے، سارے دنیا کی بایولوجسٹ دیکھیں گے کہ اس نے فار ایگزامپل یہ ایک اس کا پرابلم فیس کیا تھا. اس پرابلم کے لیے اس نے یہ جو رپورٹنگ یعنی یہ جو کنکلوژن، یہ جو ریسرچ اس نے پبلش کیا تھا، اس میں ادر کوئی بھی ایجوکیٹڈ پرسن الاؤڈ ہے، جو کہ کوئی بھی ایجوکیشن جو بھی کوئی بھی رزلٹ اپلائی کرنے کے لیے، نالج اپلائی کرنے کے لیے. ہی کولیکٹ دا ڈیٹا. جب اس نے سارا ڈیٹا لیا ایکسپیریمنٹ سے، ڈیٹیکشن سے، ہائپوتھیسس سے، آبزرویشن سے، پھر یہ کنکلوژن اس کا نکالے گا. ہی ڈیٹیکٹ دا ڈیٹا فرام دا ایکسپیریمنٹ. یعنی ایکسپیریمنٹ سے اس نے ڈیٹا لیا کہ یہ ہائپوتھیسس صحیح ہے، یہ غلط ہے. اوکے. اینڈ اینالائز دا ڈیٹا. پھر اس نے ڈیٹا کی جو ہے چیکنگ کی، ری چیکنگ کی. اس کے بعد ہی پبلش ہیز کنکلوژن ان دا فارم آف ریسرچ. اس نے اپنا جو کنکلوژن تھا، جو اس نے جو انفارمیشن نکالی تھی، اس نے جو اس کا سالونگ پرابلم نکالا تھا، اس کو کیا کرے گا، اس کو کنکلوژن کو ان دا فارم آف ریسرچ پہ وہ پبلش کرے گا. ایٹ الاؤڈ، یہ دوسروں کو بھی اس چیز میں الاؤ کرنے کی جو ہے کرے گا، اپرچونٹی دے گا ادر پیپل ٹو ویریفائی دا ریزلٹ اور اپلائی دا نالج ٹو سالو دا پرابلم. اینڈ دا لاسٹ کنکلوژن اس نے نکال دی. اس نے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اس نے ڈیٹا کلیکشن کیا. ڈیٹا کلیکشن کرنے کے بعد اس نے ایکسپیریمنٹ کی، اینالائز کے بعد اس نے جو ہے اپنا ڈیٹا اس کو ڈیٹا کو کلیکشن جو ڈیٹا کو کنکلوژن کر کے اس کو ایک ریزلٹ، ایک ریسرچ کے طور پر اس نے اس کو پرفارم کیا، پبلش کیا. اس کے بعد یہ لوگوں کو اس ریسرچ میں الاؤ کرے گا. کس لوگوں کو؟ جو کوئی بھی لوگ اس کی ریسرچ کی ویریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں، دا ریزلٹ کی ویریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اپنی طرف سے نالج کو جو ہے ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس پرابلم کے سالو کرنے کے لیے. اس لیے اس نے انہیں کنکلوژن رپورٹ دی. یہ تھا ہمارا ٹاپک کہ سالونگ بایولوجیکل پرابلم، کس طرح بایولوجیکل پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. اس طرح ہمارے پاس اسٹیپ تھا، ہم نے اسٹیپ پڑھی ہے کہ سب سے پہلے یہ بایولوجیکل جو پرابلم ہے اس کو ریکگنائز کرے گا، اس کے بعد اس پہ آبزرویشن کرے گا، اس کے بعد اس کی ہائپوتھیسس کرے گا، ہائپوتھیسس کے بعد ڈیٹیکشن کرے گا، ڈیٹیکشن کے بعد ایکسپیریمنٹ کرے گا، ایکسپیریمنٹ سے وہ یہ فائنڈ کرے گا کہ یہ ہائپوتھیسس صحیح ہے اور یہ ڈیٹیکشن صحیح ہے غلط ہے. اس کے بعد وہ کنکلوژن کرے گا. کنکلوژن میں وہ اپنا رائے دے گا، اپنا جو ریسرچ ہے اس کو پبلش کرے گا. ادر لوگوں کو بھی وہ الاؤڈ کرے گا کہ یا تو کوئی جو بھی چاہے ویریفائی دا ریزلٹ کو چیک کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی اپلائی دا نالج یعنی سالو دا پرابلم کے لیے کوئی بھی نالج اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. تھینک یو. انشاءاللہ کل ہم دوسرا لیکچر پڑھیں گے.